اور وہ کتنا بڑا خوش قسمت انسان ہوگا جو رمضان کا انتظار کر رہا ہوگا طلب کے ساتھ، طلب کے ساتھ، اور رمضان بھی ٹھنڈا رمضان انتظار کرے، اور تسبیح خانے میں حاضری اور تسبیح خانے کی حضوری اور رمضان کا انتظار کرے حاضری اور حضوری کے ساتھ۔ کتنا دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جو رمضان میں تسبیح خانے کی حاضری اور حضوری کو منوا لے کہ مولا زندگی فرصت نہیں ہے، پتہ نہیں کب آخری لمحہ آ جائے، لاکھوں کروڑوں سال قبر میں سونا پڑے گا، اے اللہ بس مجھے اب فرصت دے دے، اللہ میری مصروف زندگی میں سے میں تسبیح خانے میں وقت گزاروں، یہ دے دے۔ اور اس سے اگلا خوش قسمت کون ہوگا؟ جو ضرورت مندوں کو تلاش کرے گا۔ مجھے تلاش چاہیے، چوراہوں پہ اور گلیوں میں مانگنے والے وہ نہیں چاہیے، جو سچے ضرورت مندوں کو تلاش کرے۔ اور ابکری کا راشن بیگ جو ہے، باکس ابکری کا خدمت خلق کا راشن جو باکس ہے، ہر بندہ نیت کر لے، کوئی کہے میں 100، کوئی میں 1000، کوئی 2 یا 3، کوئی 5 10، انشاءاللہ میں تقسیم کروں گا۔ ہر بندہ نیت کر لے۔ کسی کے روزے اچھے گزر جائیں گے، کسی کے دن اچھے گزر جائیں گے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں نے گھر میں دعوت کی اور میری قریبی رشتہ دار ایسے برقع آگے کر کے نا، اپنا عبایا ایسے آگے کر کے شاپر میں سالن ڈال رہی تھی، اور میرے بھائی نے زور سے آواز دی اور کہا، میں نے کہا اس کو ڈالنے دیں، کیوں؟ یہ عید کے بعد، سال کے بعد گوشت کھاتے ہیں، ان کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ اپنی خدمت خلق جو ہمارا راشن کا باکس ہے، اس کی نیت کریں، اپنے صدقات، خیرات، زکوٰۃ، عشر، اپنی تن اور اپنی نسلیں اور رمضان گزارنے کی نیت کریں، لمحوں کو قیمتی بنائیں، اور جہاں دنیا میں جس کونے میں ہے اس رمضان کی نیت کر لیں کہ یہ رمضان انشاءاللہ سفارشی بن کے جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، آل رسول کی زندگیاں رمضان کا استقبال کرتے تھے، رمضان کا۔ امام زین العابدین فرمایا رمضان کا اتنی شدت سے انتظار کرتے تھے، یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی دنوں کا بھوکا اور پیاسا جو ایک گھونٹ اور ایک قطرے کا انتظار کرتا ہو، اس سے کہیں زیادہ وہ رمضان کا انتظار کرتے تھے، امام زین العابدین۔ اور فرمایا جب رمضان آتا تھا لوگوں کے چہرے خشک ہوتے تھے، ان کے چہرے باوجود مجاہدوں کے اس طرح چمکتے تھے کہ جس طرح ان کے اندر کی طلب اور تڑب اور بے چینی اور خوش ہوتے تھے۔ اور فرمایا جو رمضان گزرتا تھا ان کی آہیں شروع ہو جاتی تھی، اور رمضان کے آخر میں آہیں آنسوں میں بدل جاتی تھی کہ اب رمضان کا الوداع ہے، آئندہ سال نصیب ہو یا نہ ہو۔ پھر آہیں آنسوں میں بدل جاتی تھی۔ میں امام زین العابدین شہزادہ اہل البیت، میں ان کی بات کر رہا ہوں، پھر آہیں آنسوں میں بدل جاتی تھی۔ اس رمضان میں تسبیح خانے نے قرآن کا ایک پیکج دیا ہے، یا توابو یا کریم۔ انگلی پھیرتے ہوئے ہر لائن پر آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن پڑھیں بھی صحیح، طے کر لیں کہ میں نے اس رمضان میں اتنے قرآن کے ختم کرنے ہیں، ورنہ ایک ختم تو کر ہی لوں گا۔ اور اس کے علاوہ انگلی پھیرتے ہوئے یا توابو یا کریم، دیکھیں قرآن کا دیکھنا ثواب ہے، قرآن کا کھولنا ثواب ہے، اور قرآن پہ اگر شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے یا تواب یا کریم، یہ دو وہ لفظ ہیں کہ جو بندہ ان دو لفظوں کو پڑھتا ہے اور قرآن پہ انگلی پھیرتے ہوئے پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی حاجتیں، اس کی ضرورتیں ایسے پوری کرتے ہیں جیسے کوئی کعبہ کے اندر بیٹھا اللہ سے مناجات کر رہا۔ کعبہ کے اندر بیٹھا ہے، اور کعبہ کے اندر ہر بندے کو توفیق نہیں ہوتی۔ جو بندہ قرآن کو روز قرآن کے 2 پارے، 4 پارے، 10 پارے، 20 پارے قرآن کے روزانہ، حتیٰ کہ قرآن ختم ہو جائے، آپ تسبیح خانے کے ذمہ داروں سے کہیں، خواتین بھی مرد بھی، جی ہمارے پاس قرآن پاک نہیں ہے، تو بے شمار پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے۔ اور یا تواب و یا کریموں کے ذریعے جو دعا مانگی جاتی ہے، اور یا تواب و یا کریموں اگر قرآن کی سطر پہ پڑھ کے اپنے کسی مقصد کا تصور کریں، اپنی کسی حاجت کا تصور کریں، اپنی کسی مشکل کا تصور کریں، اپنے کسی ناممکن کا تصور کریں، اپنی کسی بھی مجبوری کا تصور کریں،
خود قرآن گواہ بن جاتا ہے، خود قرآن فریادی بن جاتا ہے، وہ خود قرآن اللہ کی بارگاہ میں آپ کی فریادوں کو پورا کرانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ تسبیح خانے میں آ کر فرض نمازوں کی پابندی، اجتماعی ایام میں، اجتماعی اعمال میں پہلے سے بیٹھنا، پہلے سے انتظار کرنا کہ اب ظہر سے پہلے کا عمل ہے، اب ظہر کے بعد کا عمل ہے، اب عصر کے بعد کا عمل ہے، اب افطاری کا عمل ہے، اور افطاری کی دعا کا وقت ہے، افطاری میں باقاعدہ دعا ہوگی، اس میں پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھنا، اور تراویح کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھنا، یہ عمل بہت اہم ہے۔ اور جو باقی اوقات ہیں آرام بھی کریں۔ دیکھیں، آرام کے وقت میں آرام کریں۔ اگر آرام کے وقت میں آرام نہ کیا پھر سارا جہان آرام کرے گا اور اعمال کرے گا، اور ہم آرام کریں گے، اس سے بہت سخت نقصان ہوگا، بہت سخت نقصان ہوگا۔ تو یہ قرآن پاک کا عمل ہے۔ اگر اپنی حاجتیں منوا کے جانی ہیں، اپنی مرادیں منوا کے جانی ہیں، اپنی مشکلیں حل کرا کے جانی ہیں، اور اپنی پریشانیوں کو دور کرا کے جانا ہے، اور اپنے دل کی دنیا آباد، من کی دنیا آباد اور جذبوں کی دنیا آباد کرنی ہے، تو قرآن پاک کا یہ عمل فیصلہ کن ہے کہ ہر سطر پہ یا توابو یا کریم، یا توابو یا کریم، یا توابو، ہر سطر پہ جتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گی جتنا نور بڑھتا جائے گا۔ یہ کیوں کہتے ہیں فلاں وظیفہ میں نے اتنی تعداد میں پڑھا میرا کام ہو گیا؟ وظیفے کے اندر سے کوئی پیسے نکلے تھے، وظیفے کے اندر سے کچھ سرنج نکلی تھی، سوئی نکلی تھی، وہ آ کے چبھی اور ٹیکا لگ گیا، مجھے میں ٹھیک ہو گیا؟ یا وظیفے کے اندر سے کوئی تعویذ نکلا تھا، وہ آ کے میرے گلے میں، میری جھولی میں پڑ گیا؟ نہیں، اس کے اندر سے نور نکلا تھا۔ کیا نکلا تھا؟ وظیفے کے اندر سے نور نکلا تھا، اللہ کی رحمت نکلی تھی، اللہ کے وعدے تھے، ان نور اور وعدوں کی برکت سے کہا کہ میرا کام بن گیا، میری مشکل ٹل گئی، میری بیماری، میری پریشانی، میرے دکھ، میرے حالات بہتر ہو گئے، وہ نور نکلا تھا۔ یہ جو آپ وظیفے، کلمہ، تسبیح، اعمال کر رہے قدم قدم پہ، اس کا نور ہے جو آپ کو ارد گرد گھیر لیتا ہے۔ اور سنیں، جہاں نور ہوگا وہاں چند چیزیں نہیں آئیں گی، ظلمت نہیں آئے گی، کفر نہیں آئے گا، عقیدہ خراب نہیں آئے گا، اللہ سے دوری نہیں آئے گی، شرک نہیں آئے گا، بدعت نہیں آئے گا۔ جہاں نور ہوگا وہاں جادو نہیں آئے گا، وہاں جنات نہیں آئیں گے۔ جہاں نور ہوگا وہاں نظر بد ٹکرا کے واپس چلی جائے گی۔ جہاں نور ہوگا وہاں کسی کی انتقام اور کینے اور بغض کی زندگی جو اس کو کھا جائے گی وہ نہیں ہوگی۔ نور اس کے ارد گرد ایک حالہ ہوگا، ایک حصار ہوگا، ایک طاقت ہوگی اس کے ارد گرد جو ان چیزوں کو دور پھینکے گی۔ حتیٰ کہ نور جتنا طاقتور ہوتا جائے گا، ایک وقت یہاں تک آتا ہے جتنا طاقتور نور ہوتا ہے، کوئی چیز اگر آ کے جنات، جادو، اثرات، بندشیں یا دشمن، حاسد یا کتوں میں سے کوئی انسان کتا ہے اندر سے، جس کو قرآن نے کہا ہے بندر ہے، خنزیر ہے اور ریچھ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، وہ جب اس سے ٹکرائے گا یہ نور اتنی دور پہ اس کو کہ اس کے اوپر پلٹ دے گا، اتنی طاقت ہوگی اس کے اندر کہ اس کے اوپر پلٹ دے گا۔ جیسے میں حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاتا ہوں، بیٹھے ہوئے تھے، اوپر ایک چیز ایسی چمکدار جا رہی تھی، تو حضرت کے غلام مریدین بیٹھے تھے۔ حضرت کیا ہے؟ فرمایا کسی نے کسی کے لیے جادو کی ہانڈی بھیجی ہے، اور وہ جادو کی ہانڈی جا رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہاں جا کے ان کے گھر کے اوپر ٹوٹے گی، اور یہ ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، پھر ان کے گھر کے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں، اموات، حادثات، مشکلات، مسائل، پریشانیاں، ایسے پھر ان کے اوپر بارش کی طرح مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گے۔ تو حضرت یہ کیسے ہے؟ واپس ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، آپ نے حکم دیا، وہ ہانڈی آ کے آپ کے سامنے اتری، اس کے ساتھ کالے جنات تھے۔ فرمایا فلاں ایک کالا عامل ہے، ایک بندے نے اس کو پیسے دیے ہیں فلاں پہ جادو کرانے کے لیے، جبکہ اس کا قصور نہیں ہے، اور ہم بے بس ہیں، ہم تو جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تجھے حکم دیتا ہوں، جا واپس اسی پہ پلٹ جا۔ یہ نور تھا اس درویش کا۔ اللہم نور قلبی بعلمک، اللہم نور قلبی، اے اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے۔
اللہم حبب الینا الایمان، ایمان کے نور سے بھر دے، وزینہ فی قلوبنا، اور اس کو اتنا مزین کر دے، خوبصورت بنا دے کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ اور سرکار نے فرمایا جا، میں تجھے حکم دیتا ہوں یہ ہانڈی واپس پلٹ جا اس پہ جس نے تجھے بھیجا ہے۔ اور وہ اٹھی پھر آسمان پہ واپس گئی جہاں سے آئی تھی، اور آپ نے پھر پتہ کرایا، واپس جا کے اسی کالے جادوگر کے اوپر ٹوٹی، اس کا انگ انگ ختم کر دیا، اس کو توڑ کے رکھ دیا، اس کا بال بھی نہ بچا، ککھ بھی نہ بچا، جیسے کہتے ہیں۔ میرے پاس ایک کیس آیا، بہت پرانی بات ہے، انہیں جی ہمارا تعلیمی ادارہ ہے، اس میں بچوں کی چارپائیاں الٹ دیتے ہیں، جگہ جگہ خون ہوتا ہے، بچوں کے کھانے میں گندگی ملا، پخانہ ملا دیتے ہیں، یہ چیزیں وارداتیں ہو رہی ہیں۔ بڑے لوگوں کے پاس گئے، کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا دعائے کاف پڑھو، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم من کلمات اللہ التامۃ التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر واسماء اللہ الحسنى ما علمت منها ما لم اعلم من شر ما خلق وذرا۔ میں نے جلدی پڑھی ہے، زیر زبر کا خیال رکھیے گا۔ تو میں نے کہا یہ آپ سارے پڑھیں، میں بھی آپ کے لیے عمل کرتا ہوں۔ انہوں نے سارا پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے چند دنوں میں انہوں نے کہا کہ اب ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، تم فلاں جو ہے وہ اس کے پاس نہ جاؤ، وہ لاہور والا مجھے بھی گالی دے کے پکارتے تھے، اس کے پاس نہ جاؤ، یہ کر دیں گے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کچھ ہوا ہے تو ہوا ہے، اور پڑھ، رگڑا دے ذرا ٹکا کے۔ انہوں نے اور پڑھنا شروع کر دیا، کہنے لگے اب کہتے ہیں کہ سلو کر لیں۔ میں نے کہا کچھ ہوا ہے تو ہوا ہے، اور پڑھو، اور پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا کہ اب جگہ جگہ نظر آتے ہیں، وہاں کے ایک نوجوان تھا، اس کو نظر آتے تھے، اس کو نظر آتے ہیں پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں، کہہ رہے تم نے مار ڈالا، برباد کر دیا، ہم نے تو تمہیں زخمی نہیں کیا تھا، تو تمہارے پیر کے پاس ہم بھی جاتے ہیں، ہمیں بھی لے چلو، منتیں کرتے ہیں، یہ نہ پڑھو۔ پھر میرے پاس آئے تو جب ملاقاتیں میری آسان ہوتی تھیں، اب پتہ نہیں مغرور ہوں یا مجبور ہوں، کیا کروں؟ میرے لیے دعا کریں اللہ میرے وقت میں اتنی برکت دے، اتنی برکت دے، اتنی برکت دے، سب آنے والوں سے ملاقات کرو۔ تو پھر آئے، کہنے لگے یہ صورتحال ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے پیر کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ میرے پاس کیا لاؤ گے؟ اس کو پڑھو، اگر زیادہ ہے تو ان سے کہو واپس پلٹ جائے اس بندے پہ جس نے بھیجا ہے، وہ ایک عامل تھا، لمبی کہانی ہے، اس پہ واپس پلٹ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں پڑھنا چھوڑیں گے، واپس پلٹ جاؤ اسی بندے پہ جس نے بھیجا ہے۔ تو کہا کہ انہوں نے کہا وہ طاقتور ہے، ہم واپس نہیں جا سکتے اس پہ۔ تو کہا ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے، میں نے کہا اور پڑھو۔ جب زیادہ پڑھا نا، پھر یہ سمجھ لیں ایسے ہے جیسے کہ انہوں نے کک ماری، اٹھے اور واپس اسی پہ جا کے پڑھے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ جب چلے جائیں تو پھر اس کا پتہ کرنا۔ اس کو جو غسل دینے والا تھا، اس بندے نے بتایا کہ اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی چورا تھی۔ اس کالے جادوگر کو جو غسل دینے والا تھا، اس کی ایک ایک ہڈی چورا تھی۔ جب یہ واپس پلٹے، بل نقصف بالحق کے علل باطل، باطل کے پر جب واپس پلٹے نا، ایک ایک ہڈی چورا تھی اس کی۔ ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے کہ وہ چیز پھر واپس پلٹے، وہ چیز واپس پلٹے، اور ایسے واپس پلٹے، ایسے واپس پلٹے کہ اس کا بھیجا پھوڑ دے، قرآن کہتا ہے، اور اس کا ختم کر دے، ایسے واپس پلٹے۔ یہ جو آپ نیکیاں کریں گے، نور آ رہا ہے، اس سے برکتیں آ رہی ہیں، اور اس سے آپ کے انوارات بڑھ رہے ہیں۔ تسبیح سارا نور، کلمہ سارا نور، سجدہ سارا نور، ذکر سارا نور، رکوع نور، قیام نور، دعا اٹھانا نور، درود پاک پڑھنا نور، کلمہ پڑھنا نور، قل ہو اللہ پڑھنا نور، خیر کا کام نور، خیر کی قدم اٹھانا نور، جنازے پہ جانا نور، جنازے کا پڑھنا نور، جنازے کا اٹھانا نور، یہ سب خیر کے جتنے کام ہیں، کسی غریب کی خدمت نور، کسی کو خیر کا راستہ دکھانا نور، یہ انوارات اکٹھے ہوتے جائیں گے اس کے ارد گرد۔ جب بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، حادثات، یا کسی کی طرف سے کوئی حملہ ہوگا، جادو کا، جنات کا، نظر بد کا، یا کوئی ایسا حملہ ہے یا کسی قسم کا، تو یہ نور جب اس کے ارد گرد ہوگا، پھر دیکھ لیں، آپ خود سوچ لیں۔ ایک صاحب میرے پاس آنے لگے، ہمارے گھر کے دوسری تیسری گلی میں ان کا گھر تھا، تو ان کی بڑی ہمشیرہ تھی،
بہت نیک تھی، بوڑھی ہو کے فوت ہوئی، شادی بھی نہ ہو سکی، تو وہ پڑھاتی تھی بچوں کو، تو میں ان کے ہاں جاتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، جاتا تھا، ہمارے ایک بچہ ہوتا تھا، کبھی اس کی تختی دینے، کبھی اس کا قاعدہ دینے میں جاتا تھا۔ یہ جب بھی غسل خانے میں ہوتے تھے اندر سے گانے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ اللہ نے نظام بدلا، بہت سالوں کے بعد تسبیح خانے کی نسبت ملی، اور تسبیح خانے کی نسبت کے بعد ہر وقت ذکر ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا آپ گاتے ہوئے جو ہے غسل خانے میں گاتے تھے، ایسی آنکھیں کھول کے لگے کہ مرشد واقعی آپ کو کشف ہوتا ہے۔ میں کہا کشف نہیں ہے، میں تیری ہمشیرہ کے پاس کبھی تختی دینے آتا تھا، فلانی پڑھتا تھا کہ ہاں، میں کہا تجھے گاتا ہوا میں دیکھتا تھا، اور میں کہتا تھا یا اللہ اندر تو ساری ظلمت ہوتی ہے اور یہ اندر گاتا ہے۔ کہنے لگا، رونے لگا، کہنے لگا بس وہ میں اب تک بھی گاتا تھا، لیکن جب سے تسبیح خانے کی نسبت ملی اور جب سے تسبیح خانے کی، اب تو میری زبان ہے اور کوئی پل ایسا نہیں کہ اس کا نام نہ ہو، اس کی یاد نہ ہو، کلمہ درود نہ ہو، ذکر استغفار نہ ہو، کوئی مسنون دعا نہ ہو، کوئی وظیفہ نہ ہو، کوئی ورد نہ ہو۔ اب تو عالم یہ ہے، ہر پل آفات آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اس لیے فرمایا جب مرغ بانگ دے تو وہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ اپنے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میرے آقا کا فرمان ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے، وہ صبح ہو، دوپہر ہو یا شام ہو، یہ ہمارا زندگی کا معاملہ ہے کہ مرغ جو دوپہر کو بانگ دیتا ہے اس کو ذبح کر دو۔ ایک دفعہ بندے نے ذبح کر دیا کہ یہ دوپہر کو بانگ آنے لائی، تو اس کی وجہ سے پھر مصیبتیں آتی تھی، اس کو ذبح کر دیا۔ میں نے اس کو کہا جب فرمان سنا تو پریشان ہو گیا، میں نے کہا آقا کا فرمان ہے میرے کملی والے کا، سرکار نے فرمایا جب کوئی عرش سے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے مرغ وہ دیکھتا ہے۔ رحمت جب بھی کھلتی ہے مرغ، اس لیے میں گدھے کی آواز ہو، گدھے کی آواز تو اس پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، میں وہ جس وقت عذاب کا، بلا کا، مصیبت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے وہ پڑھتا ہے۔ مرغ کی بانگ میں تو اللہ کا فضل مانگو، اللہ کا فضل۔ یہ پل پل کی دعائیں، یہ پل پل مانگنا، یہ پل پل کے لمحات، یہ پل پل کی اس کے سامنے، شہنشاہ کے سامنے گریا زاری اللہ کو پسند ہے۔ پھر اللہ پاک مرغ کو دکھاتا ہے یہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے اور رحمت جا، وہ بندہ ہر وقت میرا نام لیتا ہے، اس کے گھر پہ برس، اس کی نسلوں پہ برس، مولا کیا برسوں، رزق برس، صحت برس، عزت برس، شان و شوکت برس، وسعت برس، خیر برس، حفاظتوں کا نظام برس۔ اور عذاب کا دروازہ جب کھلتا ہے اور جو بندہ ہر وقت ذکر، دعائیں، تسبیحات، اعمال، تسبیحاں نہیں کرتا تو اس کے اوپر پھر عذاب، مصیبتیں برستی ہیں۔ ایک چیز اور بتا دوں، یہ بھی بہت ضروری ہے، اللہ سے وہ وقت نہ مانگیں جب ہماری زبان اتنا ذکر کرے اور ہماری آنکھیں اتنی روئے، اللہ کہے نہیں اب تیری روتی آنکھوں میں مجھے ترس نہیں آئے گا، اب تیری یہ چلتی زبان پہ میرا ترس نہیں آئے گا۔ وہ وقت اللہ سے نہ مانگے۔ کون سا وقت؟ سب سے زیادہ ذکر، تسبیحاں، تہجد، سب سے زیادہ وظیفے، قرآن تلاوتیں، جیلوں میں سب سے زیادہ، یا ہسپتالوں میں یا کچہریوں میں۔ کیوں؟ وہاں بے بسی ہوتی ہے، وہاں بے بسی ہوتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا مصیبتوں اور تکلیفوں، بلاؤں اور مصیبتوں کی موجیں آئی ہیں تو ان کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایسی دعاؤں سے جن کے اندر زاری ہو۔ کیوں؟ ایک بات اور سن لیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعاؤں کا مانگنا دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے۔ وہ تیری جو بھی زبان ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، وہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہے، اس زبان کو رب جانے، رب کے فرشتے جانے، اور اللہ اس پہ مہریں لگاتا ہے۔ پھر دعاؤں کے ساتھ زاری کو جوڑیں، اب ایک عمل ہے جو گھریلو جھگڑوں، گھروں سے نحوست کو ختم کرنے کے لیے، اولاد، میاں بیوی، بہن بھائی، رشتے ناتے، ان میں محبت ہے۔ اس وقت معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے، اور جس کو لفظ کہتے ہیں نا کہ فیملی سسٹم بالکل ٹوٹا ہوا اور معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے۔ تو اس ٹوٹے معاشرے کو بحال کرنے کے لیے اور ٹوٹے معاشرے کو محبتوں میں لانے کے لیے یہ بہت طاقتور عمل ہے، بہت لاجواب عمل ہے۔ گھر میں نحوست ہے، بے برکتی ہے، جھگڑے نفرت ہیں، شیطانی وساوس اور ایک دوسرے پہ بے اعتمادی ہے،
جو بھی یہ عمل کرے گا اس کا گھر بابرکت، پرسکون، خوشیوں کا گہوارہ، ہر جگہ سکھ سکون، آپس میں محبت، پیار، خوشبو، مہک، اور یہ طلسماتی دنیا اور عملیاتی دنیا کا حیرت انگیز عمل ہے جس سے آپس میں محبت نہ ہو، نفرت ہو، بے چینی ہو اور خامخواہ بدگمانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا میں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ہیں آپ اپنا سر پر اپنے دایاں ہاتھ رکھیں گے، اپنا دایاں ہاتھ الحق والولی، آمین۔ اب اسی ہاتھ کو اپنے ماتھے پیشانی پر رکھیں گے، پیشانی پر رکھ کر آپ پڑھیں گے یا شہیدو یا حسیبو، یا شہیدو یا حسیبو، یا شہیدو یا حسیبو، یا شہیدو یا حسیبو، آمین۔ آپ نے محسوس کیا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پیشانی میں بخت ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے پیشانی میں نور ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے اس پیشانی سے ماتھا ہے اس کا، بھئی اس کا اپنا مقدر ہے۔ یہ جو آپ نے ہاتھ رکھا ہے نا سر پہ، الحق والولی پڑھا ہے، اوپر سے آنے والی رحمتیں، برکتیں، محبتیں آپ کے جسم میں ایسے رگ رگ میں چلی گئی، اور آپ نے جو پیشانی پہ رکھا ہے نا یہ یا شہید و یا حسیب پڑھا ہے، یہ پیشانی کے اوپر بخت، مقدر، برکت جو آپ کو دیکھے، آپ کو محبت، پیار، الفت اور آپ کا احترام، آپ کا وقار، آپ کی شان و شوکت۔ اب تیسرا عمل یہی ہے، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھیں، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو۔ سر جھکا کے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا معز و یا غالب ہو۔ اس کا معنی ہے اے عزت دینے والے، اے غلبہ دینے والے، مجھے ہر جگہ عزت عطا فرما، یا معز و یا غالب ہو، آمین۔ اب یہی دایاں ہاتھ ناف کے اوپر رکھیں گے، ناف کے اوپر رکھیں گے، کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اب آپ محسوس کریں ناف کے اوپر یہ دایاں ہاتھ رکھ کے آپ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی میں آپ کھوئیں گے، آپ حیرت انگیز طور پہ اس کے تجربے دیکھیں گے۔ آپ ناف کے اوپر یہی ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا رقیب و یا حاکم ہو، یا رقیب و یا حاکم ہو، آمین۔ یہ آپ کے تن من میں سے، آپ کے انگ انگ میں سے بیماریاں، غصے، جذباتی کیفیتیں، گناہ، تکراؤ، نفرتیں، یہ اللہ کا نام نکال رہا ہے۔ آپ کے انگ انگ، آپ کے من میں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں۔ اب یہی ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھنا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے دائیں گھٹنے پر یہ ہاتھ رکھنا ہے اور پڑھنا ہے یا حافظ ہو یا کریم ہو، یا حافظ ہو یا کریم ہو، آمین۔ آپ کے جسم کے ایک ایک جوڑ جوڑ کے اندر اللہ کا نام پہنچ رہا، اور جوڑ جوڑ سے بیماری، دکھ، نفرت، جادو، اثرات نکل رہے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، آخری عمل کرنے سے پہلے، آج کے اس پیکیج کا ایک عمل ہے، اس سے پہلے ایک بات بتاؤں، یہ روح کی دنیا، عملیات کی دنیا، یہ وظائف کی دنیا ہم چھوڑ چکے ہیں، اس کے حوالے ہمارے پاس نہیں ہیں، اس کے ثبوت ہمارے پاس نہیں ہیں۔ میں جب لاتا ہوں یہ چیزیں تو ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور ثبوت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے، تلاشی نہیں کرتے۔ میں فقیر آدمی ہوں، سارا دن اپنے بڑوں کی کتابوں سے، یعنی ہماری بڑوں کی کتابوں سے مراد قرآن، حدیث اور اکابر کی جتنی بھی، یہ ہماری اصل پہلی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، پھر حدیث ہے، اور پھر ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے، اور ایک ایک رگ سے بیماری، دکھ، تکلیف کو نکالتے ہیں۔ اب بائیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں
سر چکائیں، ڈوب جائیں اور پڑھیں یا شکور و یا فتاح ہو، یا شکور و یا فتاح ہو، یا شکور و یا فتاح ہو، آمین۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ سامنے کرنے ہیں جیسے دعا کے لیے، ان ساری چیزوں کو جو پڑھائے پھونک مارے اور اپنے ہاتھ ایسے جھاڑیں جیسے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں، اس تصور کے ساتھ سب تکلیفیں، سب بیماریاں، سب علتیں جھڑ گئیں، سب ذلتیں جھڑ گئیں، سب جادو جنات، سب تکلیفیں، سارے حالات، ساری تختیاں جھڑ گئیں، ساری پریشانیاں جھڑ گئیں۔ آپ نے ہاتھوں کو جھاڑ لیا، الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر، بہت طاقتور عمل کر لیا، بہت طاقتور عمل کر لیا۔ اور جو عمل اجتماعی کیا جائے اس میں کوئی رونے والا، کوئی دھونے والا، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی اللہ کا پہنچا ہوا، کوئی ہستی، اس کی قبول تو سب کا